ناول تم میری تقدیر کا آخری حصہ۔ آئلہ تیزی سے اندھیرے میں بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں صرف موبائل کی ٹارچ تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، سکندر کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ چند قدم آگے بڑھنے پر اسے ایک پرانے اسٹور روم کا دروازہ آدھا کھلا نظر آیا۔ اس کے اندر سے کسی کی دھیمی آوازیں آ رہی تھی۔ آئلہ نے آہستگی سے دروازے کے قریب جا کر جھانکا۔ اندر دو نقاب پوش آدمی سکندر کو رسی سے باندھ رہے تھے۔ سکندر کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ ایک آدمی غصے سے بولا، بہت ہیرو بنتا ہے نا، آج دیکھتے ہیں کون بچاتا ہے تمہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، جلدی کام ختم کرو، یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے۔ آئلہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ فوراً پولیس کو فون کرنا چاہتی تھی، مگر نیٹ ورک نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اگر میں نے ابھی کچھ نہ کیا تو دیر ہو جائے گی۔ اسے اسٹور روم کے باہر ایک لوہے کی موٹی راڈ پڑی نظر آئی۔ اس نے خاموشی سے راڈ اٹھا لی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا۔ ایک آدمی کی پشت اس کی طرف تھی۔ آئلہ نے پوری قوت جمع کی اور راڈ اس کے ہاتھ پہ ماری۔ آہ! راڈ لگتے ہی اس کے ہاتھ سے چاقو دور جا گرا۔ دوسرا آدمی فوراً پلٹا۔ یہ لڑکی یہاں کیسے آ گئی؟ وہ آئلہ کی طرف لپکا۔ آئلہ پیچھے ہٹی، مگر اس کا پاؤں لکڑی کے ٹکڑے سے ٹکرا گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سکندر نے پوری قوت سے کرسی کو دھکا دیا۔ کرسی آدمی سے ٹکرائی اور وہ چند لمحوں کے لیے لڑکھڑا گیا۔ آئلہ بھاگو! سکندر زور سے چلایا، لیکن آئلہ نے سر ہلا دیا۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اسی دوران ایک آدمی نے آئلہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آئلہ درد سے سسک اٹھی۔ چھوڑو مجھے! وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر سکندر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ پھر ایک ہی جھٹکے میں اس آدمی کو زور سے دھکا دیا۔ دونوں آدمیوں سے اس کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کمرے میں ہر طرف شور مچ گیا۔ آئلہ نے موقع دیکھ کر زمین پر پڑا چاقو اٹھایا اور سکندر کے ہاتھوں کی باقی رسی کاٹ دی۔ سکندر اب پوری طرح آزاد ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کی شدید لڑائی کے بعد دونوں نقاب پوش جان بچا کر کھڑکی سے کود کر بھاگ گئے۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ سکندر کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ آئلہ کے ہاتھ بھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ اچانک اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ سکندر نے فوراً اسے تھام لیا۔ آئلہ! وہ اس کے بے حد قریب تھی۔ خوف کے باعث آئلہ نے بے اختیار سکندر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سکندر پہلے تو ساکت رہ گیا، پھر اس نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس، میں ٹھیک ہوں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ چند لمحوں تک دونوں اس طرح خاموش کھڑے رہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ سکندر نے آئلہ کو خود سے الگ کرنے کی جلدی نہیں کی، بلکہ اس نے اسے اس وقت تک سنبھالے رکھا جب تک اس کی سسکیاں آہستہ آہستہ کم نہ ہو گئی۔ اسی لمحے اسٹور روم کا دروازہ زور سے کھلا۔ حمزہ، ثمینہ خالہ اور گھر کے باقی افراد اندر داخل ہوئے۔ سب کی سیدھی نظریں سکندر اور آئلہ پر جا ٹھہری اور سب سے پیچھے کھڑی حیا کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے ایسا موقع مل چکا تھا جس کا وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اسٹور روم میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ آئلہ ابھی تک خوف کے باعث سکندر کے قریب کھڑی تھی۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ سب لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ فوراً ایک دم پیچھے ہٹ گئی اور نظریں جھکا لی۔ حیا نے موقع غنیمت جانا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، اوہ، تو یہی وجہ تھی کہ دونوں اچانک غائب ہو گئے تھے۔ حیا! ثمینہ خالہ نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔
حیا نے معصوم بننے کی کوشش کی۔ میں نے تو وہی کہا جو سب دیکھ رہے ہیں۔ سکندر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، بس۔ اس کی گونجدار آواز پورے اسٹور روم میں پھیل گئی۔ سب خاموش ہو گئے۔ سکندر نے پہلی بار سب کے سامنے آئلہ کی طرفداری کی۔ آئلہ نے میری جان بچائی ہے، وہ غصے سے بولا۔ اگر یہ یہاں نہ پہنچتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ پورا خاندان حیران رہ گیا۔ حیا کے چہرے سے رنگ اڑنے لگا۔ حمزہ نے حیرت سے پوچھا، آخر ہوا کیا تھا؟ سکندر نے پوری بات بتائی، کس طرح کسی نے اسے جھوٹے پیغام سے باغ میں بلایا، کس طرح دو نقاب پوش آدمیوں نے اس پر حملہ کیا اور کس طرح آئلہ اکیلی اس کی مدد کے لیے آ گئی۔ سب کی نظریں احترام سے آئلہ کی طرف اٹھ گئی، لیکن حیا خاموش کھڑی دانت پیس رہی تھی۔ اس کی ایک اور چال ناکام ہو چکی تھی۔ واپسی کے سفر میں رات کافی ہو چکی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ اس بار بھی آئلہ اور سکندر ایک ہی گاڑی میں تھے۔ پورا راستہ خاموشی رہی۔ چند منٹ بعد سکندر نے خاموشی توڑی، تم پاگل ہو؟ آئلہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، تمہیں اکیلے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا، مگر اس غصے میں فکر بھی چھپی ہوئی تھی۔ آئلہ نے دھیرے سے کہا، اگر میں نہ آتی تو شاید آپ۔ اس کی آواز بھر گئی۔ سکندر نے فوراً بات کاٹی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ یہ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکل گئے۔ کل رات حویلی میں آنا اور جو میں کہوں وہی کرنا۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک